آپ دیکھ رہے ہیں دنیا تیز نیوز چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ کی ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک مکمل پہنچتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے ملک کی بدلتی ہوئی تازہ ترین صورتحال پر۔ سپریم کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کے بعد کیا حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب رہ جائیں گے؟ تخت پنجاب کی جنگ میں کیا چودھری نثار کا ووٹ اہم ہوگا؟ ملک کی بدلتی ہوئی صورتحال میں آگے کیا ہوگا؟ کیا چودھری نثار تحریک انصاف میں شمولیت کر لیں گے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں سیاسی اور آئینی ہلچل مزید بڑھ گئی ہے اور نمبر گیم ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ نئی صورتحال دونوں جماعتوں کے لیے دلچسپ بن چکی ہے۔ نون لیگ کے 5 منحرف ارکان نکالنے کے بعد نون لیگ کے ارکان کی تعداد 160 جبکہ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان، 4 آزاد اور 1 راہ حق کا کارکن شامل کیا جائے تو تعداد 172 بنتی ہے۔ اگر نون لیگ کے 5 منحرف ارکان واپس پارٹی میں آ جائیں تو ان کی تعداد 177 ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے 183 ارکان میں سے 25 منحرف ارکان نکالنے کے بعد تعداد 158 رہ جاتی ہے۔ ان میں ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ بھی شامل ہے جو پارٹی سے باغی ہو چکے ہیں۔ 25 منحرف ارکان میں 5 مخصوص نشستوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ نااہلی کی صورت میں پی ٹی آئی کے 5 نئے ارکان مخصوص نشستوں پر کامیاب ہوں گے تو ان کی تعداد 163 ہو جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ مائنس کیا جائے تو پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد ایوان میں 162 ہو جائے گی۔ مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان شامل کر کے کل تعداد 172 ہو جائے گی، یعنی کہ حمزہ شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد چودھری پرویز الہی کو یکساں ووٹوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ چودھری نثار احمد جنہوں نے 3 سال بعد حلف اٹھایا اور اب 8 ماہ سے خاموش بیٹھے سیاست کے نشیب و فراز دیکھ رہے ہیں کا ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ چودھری نثار احمد کا شمال مسلم نون کے مرکزی قیادت میں ہوتا تھا۔ وہ دبنگ سیاستدان ہیں جو پارٹی کے اندر رہ کر کھری کھری سنانے کے عادی ہیں۔ اسی بنا پر مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت سے ان کے 2017 میں اختلافات ہوئے۔ دوریاں اس نہج تک پہنچ گئیں کہ مسلم لیگ نون کے قائدین نے 2018 میں انہیں پارٹی ٹکٹ نہ دیا تو چودھری نثار احمد نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے۔ بدقسمتی سے وہ قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے اور صوبائی رکن اسمبلی منتخب ہو گئے۔ بعض وجوہات کی بنا پر چودھری نثار احمد نے اسمبلی رکنیت کا حلف نہ لیا۔ وہ سیاست سے عرصہ تک پس پردہ رہے۔ 8 ماہ قبل اچانک اسمبلی میں حلف اٹھانے کے لیے گئے تو سیاسی حلقوں میں چودھری نثار کئی روز تک زیر بحث رہے۔ پھر دھیمے لہجے کے سیاستدان چودھری نثار نے چپ سادھ لی۔ اب چودھری نثار کا ووٹ وزارت اعلیٰ کے لیے فیصلہ کن نظر آ رہا ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کا ووٹ چودھری پرویز الہی کے پلڑے میں پڑے گا کیونکہ مسلم لیگ نون نے 2018 کے انتخابات میں انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ امکان ہے 2018 کا بدلہ اب چودھری نثار نون لیگ کو ووٹ نہ دے کر چکائیں گے۔ سو بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے منحرف اراکین کے خلاف دائر درخواست پر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلہ کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو پارٹی سے وفاداری تبدیل کرنے والے 25 منحرف اراکین کا ووٹ شامل نہ کرنے کی رائے دی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو پی ٹی آئی کے ان منحرف 25 ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا، یعنی اب منحرف ہونے والے پی ٹی آئی کے 25 ارکان جنہوں نے حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دیا تھا اب خود رکن اسمبلی نہیں رہے۔ اس تناظر میں پی ٹی آئی نے اب حمزہ شہباز شریف کو عہدے سے ہٹانے کے لیے عدالت عالیہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت اس آئینی درخواست پر آئندہ چند روز میں فیصلہ کر دے گی جو پنجاب کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں ڈی سیٹ ہونے والے 25 ارکان صوبائی اسمبلیز میں عبدالعلیم خان، راجہ صغیر، ملک غلام رسول اور دیگر شامل ہیں۔ ڈی سیٹ ہونے والے 10 ایم پی ایز 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو شکست دے کر آزاد حیثیت سے جیتے تھے۔ ان میں راجہ صغیر احمد، غلام رسول سنگا، سعید اکبر نعمانی اور دیگر شامل تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے 5 ارکان اسمبلی عائشہ نواز، ساجدہ یوسف، عظمیٰ کاردار، ہارون عمران گل، اعجاز مسیح کو کپتان نے پارٹی کی خدمات کے نتیجے میں نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ سیاست بے حس اور بے رحم ہوتی ہے۔ ان ارکان اسمبلی نے پارٹی سے غداری کی تو پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ان کے خلاف خوب قانونی جنگ لڑی اور ان کے ایم پی اے شپ بھی ختم کرا دی۔ کپتان نے منحرف ارکان کے بارے میں عوام میں اتنا شعور بیدار کر دیا کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے وفاق اور پنجاب میں منحرف ہونے والے ان ارکان اسمبلی کو سخت عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان میں سے کوئی خوش قسمت سیاستدان ہی ہوگا جو آئندہ انتخابات میں جیت پائے گا۔